اسلام شہدائے کربلا یوم عاشورا آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں علم تعزیہ ذوالجناح کے جلوس کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش ملک کے مختلف شہروں میں موبائل فون سروس بند، جلوس کے راستوں پر سبیلیں اور لنگر اور نیاز کا سلسلہ بھی جاری۔ امام حسین کی شہادت میں امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم عاشور پر پیغام، کہا امام حسین نے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امام حسین کی شہادت ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے لوگ بے پناہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج اور رینجرز کے دستے بھی حفاظتی ڈیوٹیز میں تعینات۔ شہریوں کے لیے اسلحہ لے کر چلنے اور اس کی نمائش ممنوع قرار۔ بڑے شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی۔ مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں فوج کے افسران، عوام، شہداء کے رشتہ داروں اور جوانوں کی شرکت۔ شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق مادر وطن سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ شہداء کی یہ عظیم قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ شہید نائب صوبیدار محمد شہزاد، حوالدار شہزاد احمد، ذیل حسین اور شہید سپاہیوں ارسلان اسلم، اشفاق حسین اور سبحان مجید کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں PTI پر پابندی کا فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت اور آئین قانون کے مطابق ہوگا۔ PTI فارم فنڈنگ جماعت ہے، الیکشن کمیشن کے پاس سارا ثبوت موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ہم قانون اور آئین کے مطابق معاملات آگے لے کر چلیں گے۔ 9 مئی کے واقعات قابل قبول نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ پاکستان کو کچھ نہیں ہونا، اس نے دوبارہ ابھرنا ہے۔ پاکستان نواز شریف کے دور سے ایٹمی قوت ہے، ہم جلد مہنگائی کے اس بہنور سے نکلیں گے، معیشت بحال ہوگی۔ نون لیگی سینئر رہنما میاں جاوید لطیف بھی PTI پر پابندی کے فیصلے سے ناخوش۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، سیاسی جماعتوں پر پابندی مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ قومی سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے سے جمہوریت کمزور ہوگی۔ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اب ہم مزید امتحان دینے کے اہل نہیں رہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ قوم کو کمزور کرنے والے خفیہ ہاتھوں کو بھی سامنے لایا جائے۔ حکومت کا PTI پر پابندی کا فیصلہ جذباتی ہے، رہبر تحریک عوامی نیشنل پارٹی حکومت کا PTI پر پابندی کا فیصلہ جذباتی ہے، رہبر تحریک عوامی نیشنل پارٹی اسفند جار ولی کا رد عمل، کہا جذبات پر مبنی فیصلوں کے نتائج کسی بھی صورت سود مند نہیں ہوتے۔ ماضی میں ہم اس قسم کے جذباتی فیصلوں کے خراب نتائج دیکھ چکے۔ حکومت کا PTI پر پابندی کا فیصلہ غیر منطقی اور سمجھ سے بالاتر ہے۔ اصل احتساب ان کا ہونا چاہیے جو مصنوعی سیاسی قوتوں کو بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے کی روش بند کرنی ہوگی۔ جب تک ہم غیر سیاسی کھیل کا حصہ رہیں گے، ملک میں جمہوریت مفلوج رہے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب۔ جمعرات کو صبح 11 بجے ہونے والے اجلاس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن لیگل ونگز کے سربراہان بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ کمزور گورنر، سماجی تناؤ حکومتی اصلاحات کو آگے بڑھانے کی صلاحیت متاثر کر سکتا ہے، عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے خبردار کر دیا۔ موڈیز کے مطابق مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ، مضبوط انتخابی مینڈیٹ نہ ہونا خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ IMF کے نئے پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی۔ نیا IMF پروگرام فنانسنگ کے معتبر ذرائع فراہم کرے گا۔
برطانیہ کی پہلی مسلم خاتون لارڈ چانسلر نے حلف اٹھا لیا۔ رکن پارلیمنٹ شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف لیا۔ شبانہ محمود کہتی ہیں، پہلی لارڈ چانسلر ہوں جو اردو بول سکتی ہوں، قانون کی بین الاقوامی حکمرانی کے دفاع، انسانی حقوق کی پاسداری کا عہد کرتے ہوئے سیاسی دباؤ، غیر ضروری اثر و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے۔ اسی مداری سے آنے والی نسلوں کے لیے دروازے کھولیں گے۔